تربیت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر لڑکے کو نماز کے لیے اٹھا دیا، نماز پڑھو، اسے تربیت کہتے ہیں؟ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر لڑکی کو برقع پہنا دیا، اس کو تربیت کہتے ہیں؟ کاش والدین اپنی ذمہ داری سمجھتے، جو نوجوان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں یا تقوی کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں یا گناہوں کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، شاید اس کی ذمہ داری ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہیں زیادہ ان کے ماں باپ پر ہے۔ وہ کون سی مائیں تھیں جن کی اولادیں محدثین، فقہاء، مجاہدین، ائمہ، کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ ان عظیم لوگوں کو ان کے استادوں نے بعد میں بنایا، پہلے ان کی ماں نے بنایا۔ کون باپ ہے آج جو اپنے بچے سے بات کرتا ہے؟ باپ اکثر کمائی میں مصروف رہتا ہے، مقدمے بازی اور تھانے کچہری میں مصروف رہتا ہے، لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتا ہے یا باہر بیٹھک میں مصروف رہتا ہے۔ ماں ٹی وی اور موبائل دیکھا کرتی ہے۔ نہ ماں کو سلیقہ اور جذبہ ہے بیٹی کو اچھی خاتون بنانے کا، نہ باپ کو جذبہ اور سلیقہ ہے۔ کاہے کی تعلیمی بیداری؟ اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت گزری ہے، کیا نام تھا ان کا، جن کا میں اکثر واقعہ سناتا ہوں؟ بایزید بستام۔ چلیے میں نے سوچا جگہ دوں آپ کو۔ کیسے بنے بایزید بستام؟ عظیم محدث، صاحب دل، صاحب نظر، اماموں کے امام۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بیوہ ہو گئی، غریب عورت تھی، گھروں میں کام کاج کر کے اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ بچہ 7-8 سال کا ہو گیا تو گلیوں میں کھیلنے لگا۔ ماں کو فکر ہوئی کہ کہیں کسی خراب بچے کے ساتھ لگ جائے گا تو میرا بچہ بگڑ جائے گا، کیا کروں؟ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے فلاں علاقے میں ایک مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ایک اللہ والے رہتے ہیں، جو بچے وہاں رہ کر تعلیم پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ وہ بیوہ ماں نے پتہ پوچھا، پتہ پوچھتے پوچھتے اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس حاضر ہو گئی، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کاج کر کے اپنے یتیم بچے کا اور اپنا پیٹ پالتی ہوں، میری بڑی خواہش ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی خواہش تھی کہ بچہ ایک نیک عالم ربانی بن جائے۔ آپ کے بارے میں لوگوں نے بتایا، اس لیے لائی ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کی تربیت کیجئے، اس کو تعلیم دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، چھوڑ جاؤ، جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں۔ جاتے جاتے اس خاتون نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا حضرت ایک گزارش اور ہے، یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کے گود سے نکل رہا ہے، نیا نیا یہ مدرسے میں آیا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی، یہ روئے دھو گئے، چھٹی مانگے گا، میرے پاس آنے کی اجازت چاہے گا، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ چھٹی مت دیجیے گا۔ اگر یہ آئے گا تو پھر اس کی توجہ ذرا بڑھ جائے گی، 2-4 دن بھی رہ لے گا تو پھر بالکل پیچھے کی طرف پلٹ جائے گا۔ آپ اس کو اپنے پاس رکھیے گا، یہ میرے پاس تو تب آئے جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ ہے ماں۔ وہ بزرگ بہت حیرت میں رہ گئے، عجیب خاتون ہے یہ، کتنے بلند اور پاکیزہ جذبات اور عزائم۔
کہنے لگے جاؤ بہن چھوڑ جاؤ، بغیر دعاؤں سے میری مدد کرنا، میں پوری کوشش کروں۔ اب 2-4 مہینے 6-7 مہینے جتنے بھی گزرے ہوں، بچے نے بڑے صبر سے کام لیا۔ بالآخر ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا استاد جی بہت دن ہو گئے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنی امی کے پاس جانا چاہتا ہوں، بہت یاد آتی ہے۔ اب استاد پریشان ہوئے کہ اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، منع کرتے ہیں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں۔ اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ میرے دل میں ڈال دیجئے، میں کیا کروں۔ تو دل میں خیال آیا کہ اتنا سبق بچے کو دے دوں کہ وہ یاد نہ کر پائے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا میں چھٹی دے دوں گا، اتنا سبق مجھے شام تک سناؤ۔ اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ دن بھر میں یاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سوچا کہ جب بچہ شام کو سبق نہیں سنا پائے گا تو میں کہوں گا کہ بھئی میں نے تو کہا تھا کہ سبق یاد کرو گے تب چھٹی ملے گی۔ اب بچہ اندر گیا، کتاب کھول کے دیکھا، سمجھ گیا کہ اتنا لمبا سبق شام تک یاد نہیں ہو پائے گا۔ پھر میں کیا کروں، کتاب کو بند رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گرا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اپنے اس یتیم بندے کی دعا قبول کر۔ شام تک یہ سبق یاد کرنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یاد کرانا آپ کے بس میں ہے۔ اب اپنی قدرت استعمال کر کے مجھے شام تک یہ سبق یاد ہو جائے، ایسا حکم کر دیجئے میرے اللہ۔ خوب منایا اللہ کو اور پھر سبق یاد کرنا شروع کیا اور اللہ کا کرنا کہ شام تک اس کو پورا سبق یاد ہو۔ اور وہ آیا استاد کے پاس اور کہا استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورا سبق اس کو یاد ہوا ہو، ٹھیک ہے سناؤ۔ اب استاد بچے نے جو سبق سنانا شروع کیا تو اس طرح پورا سبق سنایا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق بالکل صحیح سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے اس بچے کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص معاملہ ہے، اب میں اس کو نہیں روک سکتا۔ بچے سے کہا بیٹا جاؤ، تم نے 1 دن کی چھٹی مانگی تھی، تم کل آ جانا۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اجازت لی، استاد کے ہاتھ چومے، دعا کی درخواست کی اور گھر کے لیے نکلا۔ راستے میں اچھلتا کودتا ہنستا گیت گاتا سوچتا ہوا اتنے دن کے بعد جا رہا ہوں، امی 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 16 سال کے بعد۔ یہ میں کہنا بھول گیا کہ یہ 16 سال کے بعد۔ گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، اندر امی اکیلی تھی۔ باہر سے آواز دی امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر پکارا امی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر زور سے پکارا امی، اندر سے جواب آیا کہ کون ہے؟ دروازے پر من دق الباب۔ تو بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ ماں نے کہا یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اس کو ولایت مل جائے گی، میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، چپ چاپ واپس ہو گیا۔ گیا تھا ہنستا مسکراتا، آیا روتا۔ مدرسے پہنچا، استاد کو سلام کیا۔ استاد حیران ہے کہ تم واپس آ گئے، خیریت کیا ہوا؟ اب جو بتانے کے لیے بچے نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ آنسوؤں سے چہرہ بالکل بھیگا ہوا ہے، آنکھیں لال ہیں۔ تو استاد نے پھر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے عمامے سے اس کے آنسو پوچھے اور کہا بیٹا خیریت تو ہے، کیا ہوا کیا، تم واپس کیوں آ گئے؟ تب بچے نے پوری کہانی سنائی کہ امی نے اس طرح دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا
اور کہا یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو وہ ہوگا، تب آئے گا جب وہ ولی بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ نے دعا قبول کی۔ وہ دن بھی آیا جب استاد کو خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہ نوجوان جو تمہارے پاس تعلیم و تربیت پا رہا ہے بایزید، اس کو ولایت کبریٰ مل گئی، اس کو خوشخبری سناؤ اور اس کو گھر بھیج دو۔ استاد آئے، بچے کو بتایا، سینے سے لگایا، رخصت کیا اور بچہ خوش خوش اپنے گھر روانہ ہوا۔ آج بھی دروازہ بند تھا، آج جو مگر اس نے پکارا امی تو پہلے ہی آواز پر ماں دوڑ کے آئی، اب دروازہ کھول دیا، بچہ ماں کے قدموں پر گر پڑا۔ ماں نے بچے کو جلدی سے اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگایا اور پھر لا کر بٹھایا بستر پر اور کہا بیٹا میں ابھی تجھے گرم گرم دودھ پلاتی ہوں، مگر میں پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں۔ پھٹا پرانا بورا بچھایا اور نماز شکر و سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے مرحوم شوہر کی خواہش پوری کر دی، میری خواہش پوری کر دی۔ اب مجھے دنیا میں جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اسی دن کے لیے میں زندگی مانگتی تھی، اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلائیں۔ یہ ہوا کرتی تھی مسلم ماں، جس کی اولادیں کیسی بنتی تھی۔ اپنا باپ ہے نہ ماں، ماحول پہلے سے بہت زیادہ گندا۔ تعلیمی بیداری کے نام پر آپ کو یہ پیغام یہاں سے لے کر جانا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھی تعلیم بھی دینی ہے اور اچھی تربیت بھی دینی ہے، اور اس کے لیے اپنے علاقوں میں اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہیں۔ جو تعلیمی ادارے قائم ہیں پہلے سے ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خود خیال رکھنا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مدرسے کے سفیر رمضان میں جو اعتکاف کا اور ذکر و تلاوت کا قرآن کا مہینہ ہے، اس میں رسیدیں لے کر وہ شہروں شہروں گلی گلی کوچے کوچے وہ آپ کے دروازوں پر دستک دیں اور ذلت اٹھائیں، اور تب جا کر بڑی مشکل سے آپ 100-200 روپے کی رسید کٹوائیں۔ یہ توہین ہے مدرسے کی، یہ توہین ہے علم دین کی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی اس محنت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کے اندر علم دین کی اتنی اہمیت ہو جائے کہ ہر علاقے کے لوگ مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ آپ کا سالانہ بجٹ کیا ہے، آپ کا سالانہ خرچ کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ نہیں جائیں گے دروازے دروازے، آپ وارثین نبوت ہیں، آپ بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں اور آپ دروازے دروازے بھکاریوں کی طرح جائیں، یہ کسی طرح ہم گوارا نہیں کریں گے۔ ہمیں بتائیے کتنا سال بھر کا خرچ ہے، اور ہم گاؤں کے لوگ، ہم علاقے کے لوگ کمیٹی بنائیں گے، محلے تقسیم کریں گے، علاقے تقسیم کریں گے، اور ہم گھر گھر جائیں گے، ہم دکان دکان جائیں گے، اور ہم وہ سارا فنڈ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ لوگوں بہت غلط رخ پر ہم لوگ جا رہے ہیں، بہت غلط رخ پر۔ آپ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے مطمئن ہو گئے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام نام ہے حیا کا، اسلام نام ہے وقت کے صحیح استعمال کا، اسلام نام ہے سخاوت اور ہمدردی کا، اسلام نام ہے مہمان نوازی کا، اسلام نام ہے سلیقے کا، حسن انتظام کا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہمیں مسافر کا سلیقہ نہیں معلوم، ہمیں جلسوں میں آنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ہمیں دینی اجتماعوں میں جانے کا طریقہ معلوم، وہ دھکا عجیب عجیب قسم کی بدسلیقی کی ہے۔ ہم لوگ آج تک اپنے عوام کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ مسافر کی اہمیت کیا ہے اور مسافر کا طریقہ کیا ہے۔ مسافہ کسی کو تکلیف دے کر مسافہ کرنا
یہ تو شدید گناہ ہے، اس میں کون سا ثواب ملے گا؟ اور عجیب بات ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں ذرا، میرا علم کچا ہے، کون سی حدیث میں بزرگوں سے مصافحے کی فضیلت آئیے کہیں؟ کیوں بھائی میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، بتا دو آپ کو، اللہ جزائے خیر دے گا، علم چھپانا اچھی بات نہیں۔ حدیث میں مصافحے کے فضائل جو آئے ہیں، اذا تصافح المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں۔ ہم نے عام مسلمانوں کو تو مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو خدا نخواستہ دیکھ لیا جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں، وہ بیچارہ بزرگ ہو یا نہ، تو وہ آپ کے مصافحوں سے اگر زندہ چلا جائے واپس، تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت آیا نہیں، ورنہ آپ تو نیت کرتا ہوں میں قتل کرنے کی، یہ پڑھتے ہوئے مصافحہ کرتا۔ اور میں مسلمانوں کی محبت کو ایک نام دیتا ہوں، محبت کی دہشت گردی۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ شیطان کا کتنا بڑا وسوسہ ہے۔ آپ پورا بیان سننے کے بعد جو مصافحہ کرتے ہیں، بعض لوگ چھو لیتے ہیں، کرتا پھاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہماری مغفرت ہو گئی، ہم نے حضرت سے مصافحہ کر لیا۔ عمل تو کرنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، شادی کے طریقے کو بدلنا نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کے انداز کو نہیں بدلنا، کسی چیز کو نہیں بدلنا، بس مصافحہ ہو گیا، اب فخر سے ارے ماشاءاللہ ہم نے حضرت سے مصافحہ کر لیا، گویا جنت کی 3rd فلور تو ہو گئی ریزرو۔ یہ کیا جہالت ہے بھائی، یہ 100% جہالت ہے، اور میں کہتا ہوں اس کی ذمہ داری ہم علماء پر ہے، کیونکہ علماء واضح طور پر یہ بات نہیں سمجھاتے۔ آرام پہنچانے سے ثواب ملے گا، راحت پہنچانے سے ثواب ملے گا، سلیقے سے دعائیں ملیں گی، بس سلیقی اور بس انتظامی سے کیا ثواب ملے گا اور کیا دعا ملے گی؟ اب تو بزرگوں کو وظیفے پڑھتے ہوئے آنا پڑتا ہے، آل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو، آئی بلا ٹال تو، آئی بلا، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ ہوتی، کیونکہ اب جا رہے ہیں جلسے میں، وصیت نامہ لکھ کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ کبھی صحابہ نے رسول اللہ سے اس طرح مصافحہ نہیں کیا۔ آپ کو اپنی بزرگوں سے محبت اس محبت سے زیادہ ہے جو صحابہ کو رسول اللہ سے تھی، کبھی نہیں کیا مصافحہ، بلکہ بات الٹی ہے، کبھی کبھی حضور خود ازراہ محبت مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے تو صحابی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے تھے۔ ہوا کیا، ایک مزدور صحابی تھے جو مزدوری کر کے کھیت میں سے آ رہے تھے، باغ میں سے، ہاتھ میں مٹی لگی تھی۔ اب سامنے سے رسول اللہ گزرے تو اللہ کے رسول نے سلام کیا، اور ان صحابی نے مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھانے کے بجائے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے، کیا بات ہے بھائی، تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ تو حضور نے فرمایا، انہوں صحابی نے کہا، میں مزدوری کر کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اس لیے میں نے ہاتھ فرمایا، ناولنی یدک، لاؤ اب تو ہاتھ نہیں چھوڑوں گا تمہارا، لاؤ۔ پھر آپ نے مٹی لگے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مبارک ہونٹوں سے چوم لیا۔ میرے علم کے مطابق صرف ایک صحابی کا ہاتھ ہے جو اللہ کے رسول نے چوما ہے، وہ صحابی نہ ابو ہریرہ، نہ ابن عباس، نہ ابن مسعود، نہ فقہا، نہ علماء صحابہ میں، ایک گمنام مزدور دیہاتی صحابی، صرف اس لیے آپ نے ہاتھ چوما۔ آپ نے فرمایا، یہ جو تمہارے ہاتھ کی مٹی ہے یہ آسمان والوں کی نظر میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا،
میں سچ کہتا ہوں ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اور اسلام کو سمجھایا بھی نہیں گیا۔ وہی دو چار باتیں گھما پھرا کر ہم 50 سال کی تقریروں میں کہتے رہتے ہیں، عوام کو کوئی نئی بات ملتی ہی نہیں۔ تعلیمی بیداری یہ عقل کی بیداری کا نام ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات پر جو میں نے سنی ابھی شروع میں کچھ بات، کہ یہاں کس طرح تعلیم کے سلسلے میں محنت ہو رہی ہے۔ دینی تعلیم جو اصل میں تعلیم ہے، عصری تعلیم جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زمانے کو زمانے کی زبان میں سمجھا سکیں۔ ہمارے علماء نے علوم کی دو تقسیمیں کی ہیں، ایک علوم عالیہ، ایک علوم عالیہ۔ دینی علوم علوم عالیہ ہیں، قرآن، حدیث، تفسیر، اصول فقہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک علوم عالیہ کہ وہ علوم جن علوم کے ذریعے سے ان قرآن و حدیث کے علوم کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے، وہ علوم عالیہ ہے۔ بلا شبہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی سائنس پڑھا ہوا ہے تو زیادہ آسانی کے ساتھ وہ توحید کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فزکس پڑھا ہوا ہے تو زیادہ آسانی کے ساتھ آخرت کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کیمسٹری کو پڑھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی بایولوجی، اناٹمی کو پڑھا ہوا ہے، کوئی آدمی تاریخ اور جغرافیہ کو پڑھا ہوا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اسلامی عقائد اور احکام کو سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو دونوں تعلیمیں ایک ہی ادارے میں ہوں، نہیں تو حضرت نانوتوی نے کی تحریروں میں یہ بھی موجود ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد پھر وہ عصری علوم میں حاصل کریں اور اس میں بھی کمال حاصل کریں۔ وہ زمانہ اس کا تھا، اب بہت سے ادارے دونوں کو ملا رہے ہیں۔ تو جو جہاں پر مشورہ ہو، جو جہاں مناسب معلوم ہو، اپنے بچیوں کے لیے اپنے تعلیمی ادارے، تاکہ وہاں ان کی عزتیں اور ایمان محفوظ رہے، وہ گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ 13 سال سے 19 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے یہ انگلش میں ٹین ایج کہلاتی ہے۔ پوری دنیا کے ماہرین نفسیات متفق ہیں کہ یہ انسانی زندگی کی سب سے خطرناک عمر ہے۔ 13 سے 19 یہ بناؤ اور بگاڑ کی عمر ہے۔ اگر 13 سال سے 19 سال کا نوجوان اگر تقوی اور پاک دامنی کے راستے پر چلا تو آئندہ یہ زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہے، اور اگر 13 اور 19 سال کی عمر میں یہ لت پت ہو گیا گندے کاموں میں تو پھر آئندہ دل کے میل کا چھوٹنا آسان نہیں ہو، بہت ریاضت کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو عمر ہے، ان عمر میں بچوں اور بچیوں کو سنبھالنا، گھر کے اندر بھی اور تعلیمی اداروں میں بھی۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو عزت آپ نے بلا استحقاق مجھے بخشی اور ایک موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں بے تکلف عرض کر سکوں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ سب کے رتبے بلند فرمائے، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور سارے ادارے ہمارے وہ محفوظ رہیں، ترقی کریں اور اخلاص و تقوی